آج ہم ٹی جی ٹی کے سلیبس میں جو پہلا پارٹ ہے اردو زبان کی مختصر تاریخ، پیدائش اور ترقی، تو ہم اردو زبان کے پیدائش کے تعلق سے جو مختلف اقوال ہیں ان کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ تمام اقوال یو جی سی نیٹ میں بھی آپ کے کام آئیں گے اور ٹی جی ٹی کے یہ سلیبس سے میں ساری چیزیں لے کر آیا ہوں۔ یہ آپ کو ایم اے کے لیے اور ایم اے کے طالب علموں اور بی اے کے طالب علموں کے بھی کام میں آنے والے ہیں۔ تو پہلا جو قول ہے، ہندوستان کے جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی۔ یہ قول کس کا ہے؟ ہندوستان کے جدید زبانوں کی پیدائش پراکرتوں سے نہیں بلکہ اپبھرنشوں سے ہوئی۔ یہ قول محی الدین قادری زور کا ہے۔ اگلا قول ہے کہ اردو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہے۔ اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل کس نے قرار دیا؟ تو انشاءاللہ خواہ انشاء نے اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل قرار دیا ہے۔ اگلا جو قول ہے بتانا ہے کس کا قول ہے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ یہ قول میر امن کا ہے۔ اردو کی اصل صرف کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول گیان چند جین کا ہے کہ اردو کی اصل صرف کھڑی بولی اور صرف کھڑی بولی ہے۔ اگلا قول ہے کہ اردو کا مسکن دو آبائے گنگ و جمن کس نے قرار دیا؟ اردو کا مسکن دو آبائے گنگ و جمن شوکت سبزواری نے قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب کس نے قرار دیا؟ تو اردو کی جائے پیدائش پنجاب جو ہے محمود شیرانی نے قرار دیا ہے۔ اگلا قول ہے کہ اردو بالائی دوآبے میں بولے جانے والی زبانوں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ اردو بالائی دوآبے میں بولی جانے والی زبانوں کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ قول شوکت سبزواری کا ہے۔ اردو کی جائے پیدائش سندھ کس نے قرار دیا؟ تو اردو کی جائے پیدائش سندھ سید سلیمان ندوی نے اپنی کتاب نقوش سلیمانی میں قرار دیا ہے۔ اردو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ ہے۔ یہ قول میر امن کا ہے کہ اردو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ ہے۔ اگلا قول ہے کہ اردو نے قدیم مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ روپ اختیار کیا۔ یہ قول شوکت سبزواری کا ہے کہ اردو نے قدیم مغربی ہندی سے ترقی پا کر موجودہ روپ اختیار کیا۔ اگلا قول ہے کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی۔ یہ قول مسعود حسین خان کا ہے کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست ہریانی کے زیر اثر ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ کس نے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ قرار دیا؟ تو سہیل بخاری نے اردو کی جائے پیدائش اڑیسہ قرار دیا ہے۔ اردو مگدھ سے نکلی، یہ کس نے کہا ہے؟ اردو مگدھ سے نکلی، یہ اختر اورینوی نے کہا ہے۔ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ کس کا خیال ہے؟ اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ محمد حسین آزاد کا خیال ہے آب حیات میں۔ اردو کے قواعد کا خاکہ پالی میں ملے گا، یہ کس کا قول ہے؟ اردو کے قواعد کا خاکہ پالی میں ملے گا، یہ شوکت سبزواری کا قول ہے۔ اردو کوہستان کے سرحد سے پیدا ہوئی، یہ جمیل جالبی کا قول ہے کہ اردو کوہستان کے سرحد سے پیدا ہوئی۔ اگلا قول ہے کہ ہر زبان کی طرح اردو کو بھی سماجی ضروریات نے جنم دیا۔ یہ قول احتشام حسین کا ہے کہ ہر زبان کی طرح اردو کو بھی سماجی ضروریات نے جنم دیا۔ اگلا قول ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو یہ صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ صحیح ہے کہ اردو اس زبان پر مبنی ہے جو پنجاب میں 12ویں صدی عیسوی میں بولی جاتی تھی۔ تو یہ قول محی الدین قادری زور کا ہے۔ اگلا سوال جو کہ اس بار این ٹی اے نیٹ اردو کے پیپر میں آیا تھا 2020 میں اس سال، کہ اردو دہلی کی قدیم زبان نہیں بلکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ دہلی جاتی ہے، اور چونکہ مسلمان پنجاب سے ہجرت کر کے جاتے ہیں
اس لیے ضروری ہے کہ وہ پنجاب سے کوئی زبان ساتھ لے کر گئے ہوں گے۔ یہ قول حافظ محمود شیرانی کا ہے۔ یہ سوال اس بار کے NTA نیٹ اردو جو کہ 5 نومبر کو پیپر تھا اس میں آیا تھا۔ میں سہیل بخاری اور شوکت سبزواری سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ لسانیاتی نقطۂ نظر سے اردو، ہندی، کھڑی بولی ایک ہیں۔ میں سہیل بخاری اور شوکت سبزواری سے اتفاق کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ لسانیاتی نقطۂ نظر سے اردو، ہندی، کھڑی بولی ایک ہیں۔ یہ گیان چند جین کا قول ہے۔ اگلا قول ہے کہ سنسکرت فارسی 2 بہنیں تھیں جو بچھڑ کر دوبارہ ہندوستان میں ملیں۔ یہ خان آرزو کا قول ہے۔ سنسکرت فارسی 2 بہنیں تھیں جو بچھڑ کر دوبارہ ہندوستان میں ملیں۔ اگلا سوال ہے کہ کس نے اردو کی جائے پیدائش دکن قرار دیا؟ تو نصیر الدین ہاشمی نے اردو کی جائے پیدائش دکن قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دوآبا کی کھڑی اور جمنا پار کے ہریانوی کے زیر اثر ہوئی۔ یہ کس کا قول ہے؟ قدیم اردو کی تشکیل براہ راست دوآبا کی کھڑی اور جمنا پار کے ہریانوی کے زیر اثر ہوئی۔ یہ قول مسعود حسین خان کا ہے۔ اگلا قول ہے کہ زبان دہلی و پرامنش اردو کا اصل منبع و سرچشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ مسعود حسین خان کا قول ہے کہ زبان دہلی و پرامنش اردو کا اصل منبع و سرچشمہ ہے اور حضرت دہلی اس کا حقیقی مولد و منشا۔ تو یہ مسعود حسین خان کا قول ہے۔ اہل ملک اور صوفیاء کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی۔ اہل ملک اور صوفیاء کرام کے میل اور ارتباط سے اردو پیدا ہوئی۔ یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ آخری قول ہے کہ شاہ جہاں آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے جو بولی مروج ہوئی اس کا نام اردو ہے۔ شاہ جہاں آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے جو بولی مروج ہوئی اس کا نام اردو ہے۔ یہ قول امام بخش صاحبائی کا ہے۔ تو یہ 26 اقوال میں نے آپ کے سامنے اردو کے جائے پیدائش کے تعلق سے رکھے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہوں گے۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔